یہ جو آج قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں بڑے زبردست، کیا اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیکاز یو ہیو بین اے سولجر یور سیلف کہ بھارت سوچے گا اسکلیٹ کرنے کا یا کوئی نیکسٹ اسٹیپ لینے کا؟ آئی تھنک آج کا دن پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا دن ہے جی. گو کہ انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر دی گئی ہے کہ انفارچونیٹلی، اور یہ جو ریجنل انوائرمنٹ جو پاکستان انڈیا کی انوائرمنٹ ہے، اس کو ریجنل انوائرمنٹ کم از کم تو ضرور سمجھیے، اینڈ اٹ ول ہیو دی انٹرنیشنل امپلیکیشنز آلسو اگر یہ اسکلیٹ ہوتی ہے یا آگے کو بڑھتی ہے. بھارت نے بھی یہیں پہ رہنا ہے، بھارت بھی نیوکلیئر کنٹری ہے، پاکستان نے بھی یہیں پہ رہنا ہے، پاکستان نیوکلیئر کنٹری ہے، اور پھر چائنا ہے، رشیا ہے، دیز آر دا نیوکلیئر کنٹریز. بڑا دن میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے آج بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، اور یہ اسٹیبلٹی کے فیصلے ہیں اس ریجن کی، یہ پیس کے فیصلے ہیں اس ریجن کے. تو پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو میں سلام اس لیے پیش کرنا چاہوں گا، اور پاکستان کی قوم کو سلام اس لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس ریجن کے امن کے لیے، اور خاص طور پہ بھارتی عوام کے لیے، یہ وہ عوام جس کا خون خود بہایا ان کے مودی سرکار نے، ان کے مودی صاحب نے، ایک جنونی لیڈر نے اپنی عوام کا خون بہایا. ابھی وہ 25 26 27 جو بھی لوگ مارے گئے ہیں، لاشیں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ایک ڈرامہ تھا جی، ایک انہوں نے خود اس کو کیا. اب وہ ہیں یا نہیں، لیٹس سے کہ وہ ہیں بھی، تو وہ 26 لوگ انہوں نے خود مارے، اور انہی کے خون سے انہوں نے لکھی ہے یہ جو اسکرپٹ لکھا ہے اس ڈرامے کا. تو بھارت کی عوام بھی بڑی بدنصیب ہے کہ ان کو ایسی جنونی لیڈ، کیوں جب جنگ ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا ہی نقصان ہوگا؟ یہ غازہ تو نہیں ہے، یہ حماس تو نہیں لڑ رہی، پاکستان ہے. تو یہ اسٹیبلٹی کا ڈیسیژن ہے، اٹ از اے ویری گڈ ڈیسیژن، اینڈ اٹ از ایسکلیشن لیڈر پہ کہہ لیں، یا جو ڈیسیژن میکنگ ہے یہ 1 سے 2 اسٹیپ اوپر لیے گئے ہیں تاکہ اس وار کو روکا جائے. اور پرپز از ناٹ ٹو کریٹ اے وار، ٹو اسٹاپ دی وار. پاکستان آرمی از پیس. پاکستان ملٹری از فار دی پیس. اس کے بعد بھی کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھارت کو مزید اسکلیٹ کرے گا؟ جی دیکھیں غریدہ، یہ تو ایک اسیسمنٹ ہے، لیکن ایز اے ملٹری مین میں کبھی بھی اس چیز کو اسیس نہیں کروں گا کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. میں یہ دیکھنا چاہوں گا اس کی کیپیبلٹی، کیپیسٹی ہے کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، وہ کر سکتا ہے. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رسپانس ہمارے پاس ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ کنونشنل ڈومین میں بھی رسپانس پڑا ہوا ہے، اور انکنونشنل ڈومین تک بھی اگر جانا پڑے. کیوں کہ اب ہم نے پانی کو جو اس نے جو مین تھریٹ استعمال کی ہے، اس کو ہم نے نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دے دی ہے. اینڈ نیشنل وائٹل انٹرسٹ کہ جو امپلیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایون اف اٹ از گوئنگ ٹو دی انفارچونیٹ ہائیسٹ پاسبل لیڈر، تو وہاں تک پاکستان اس اسکلیشن رنگ میں جائے گا. اس پر بھی آگے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پھر آپشنز کیا ہیں اگر وہ اس چیز کو ایکٹ آف وار قرار دے رہا ہے، لیکن نیوٹرلائز کر دیا ہے پاکستان نے انڈیا کا نیوٹرلائز کر دیا. ابھی سینس مسٹ پریویل، اور جس لیڈر پہ بھی جائیں گے، چاہے وہ ٹیکٹیکل آپریشن ہو، کوئڈ پرو کو پاکستان کا جائے گا. ابھی آپ منسٹر صاحب سے پوچھ رہی تھیں کہ جی ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، military and political leadership both will not waste a single minute کہ to take a decision جب اگر یہ واٹر کے کارڈ کو غلط کرتے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایکشن لیا جائے گا، and that place will be targeted by all means available. اس قسم کی جب ایکسٹراڈنری سچویشن ہوتی ہے تو کیا کسی بھی حملے کی صورت میں، خاص طور پر بھارت سے کسی بھی حملے کی صورت میں، خدا نخواستہ وزیر اعظم پیش کی اجازت دے دیتے ہیں آرم فورسز کو کہ کوئی بھی ایسا اٹیک ہو ممکنہ طور پہ تو آپ کو اجازت پہلے ہی حاصل ہے؟ جی دیکھیں، اس کو ٹیکٹیکل آپریشن لیولز پہ پاکستان نے بھی، اور تمام ملٹریز جو ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے کوڈ پرو کو آبجیکٹیوز اسٹیبلش کیے ہوتے ہیں جی. اور جو بھی ملٹری چیفز ہوتے ہیں، چاہے ایئر چیف ہوں، نیول چیف ہوں، آرمی چیف ہوں، so they have their targets very clear. Of course جب میٹنگ ہو چکی ہوتی ہے تو I think اجازت ہوتی ہے جی ان کے پاس، کیونکہ دیکھیں نا ابھی ہم نے نیشنل وائٹل My point is to ask about the readiness and the preparedness of the military response. کو چاہے ایک ٹیکٹیکل ایکشن ہو، چاہے فائر ریڈ ہو اکراس دی LOC کسی پوسٹ کے اوپر، وہاں سے لے کے ایون کے میزلز تک، آپ نے پچھلے دیکھنا ہم نے دیکھا ہے بالا کوٹ میں، تو ہر لیول کے رسپانسز آر ریڈی. اب پاکستان بالا کوٹ میں کیا ہوا کہ بالا کوٹ میں جب انہوں نے انکرجنز کی تو پاکستان نے اگین رسپانسبل ہونے کے ساتھ ایک ریسٹرینٹ کیا، اور پھر خود اپنی پوائنٹ آف چوزنگ اور اپنے پوائنٹ آف ٹائم جو ہے وہ چوزنگ کا جو ٹائم تھا اس کے مطابق انہوں نے اپنے ٹارگٹس لیے. they took out 4 weapons انہوں نے پھینکے، جس کو وہ کلیم کرتے کہ ہم نے بہت بڑا ایک ٹیررسٹ کیمپ تباہ کر دیا ہے اور 300 سے 400 لوگ مار دیے ہیں. کیونکہ وہ مووی تو میڈیا پہ چل رہی تھی تو آپ لوگ ساروں نے جا کے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ گیا.
کہ وہ جو یہ کور دو درخت وہ جو درختیکل سٹرائک تھی وہ جو سرجیکل سٹرائک کے نام پہ کی گئی تو وہ انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا. اس کے بعد 6 ٹارگٹس لاک کیے پاکستان میں, تو اسکلیشن لیڈر میں بھی اوپر گئے 6 ٹارگٹس انکلوڈنگ اے ویری سینسٹیو اینڈ سینئر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, بریگیڈ ہیڈ جہاں پہ ان کے ملٹری چیف بھی پروبیبلی موجود تھے, اور وہاں پہ لاک کر کے دن کی روشنی میں 11 بجے, اگر وہ اندھیروں میں آ کے حملے کرتے 11 بجے, actually that is to show this is the level of preparedness. تو immediately جائے گا. تو یہاں پہ بھی پھر انہوں نے میزائل پاکستان کے خلاف لانچ کرنے کی کوشش کی, پھر کسی تھرڈ کنٹری نے پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ کیا کہ جی دیکھیں آپ نے یو ہیڈ اے ویری گڈ ڈے, انہوں نے جہاز بھی آپ نے 2 مار گرایا, ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود مار گرایا, پروفیشنلزم کی یہ ان کی حالت تھی. تو ابھی آپ نے یو ہیڈ اے گڈ ڈے, تو ان کو ایک آدھ فیس سیونگ کے لیے, بٹ پاکستان سٹانس واز ویری کلیئر ایٹ دیٹ ٹائم آلسو کہ پاکستان اگر انہوں نے سر ایک میزائل فائر کیا تو پاکستان 2 کرے گا, 4 کریں گے تو 8 کریں گے. سو دس از دی کائنڈ آف, ایکچولی دیکھیں غریدہ امپورٹنٹ تھنگ از آپ کا کیپیسٹی ہوتی ہے, کیپیبلٹی ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی ول ٹو ڈو ایکشن, the will, and before that ایمان آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے. تو جب پاکستان نے اپنی ول پاسٹ میں بھی شو کی ہے, اب بھی شو کر رہا ہے, اور دیکھیں نا ہم نے ہم فوج میں رہے ہیں, فوج آپ نے اتنی بڑی رکھی ہے, یہ 23 مارچ کی پریڈ کے لیے تو آپ نے نہیں رکھی ہوئی کہ ہم بس اسے پریڈ کروایا کریں گے. دیر از اے پرپز. پاکستان از اے سیریس کنٹری, پاکستان اپنی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. کشمیر از آر سیریس ایجنڈا. وہ ابھی کشمیر کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ جی جو ان کے پاس کشمیر ہے ہم اس کو لینے کی کوشش, تو وہ ٹرائی کر سکتا ہے, پہلے 80 سال کرتا رہا, ابھی بھی کر سکتا ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان کہ یہ پیس فل مینز استعمال کرے اپنے کانفلکٹ ریزولوشن. یہ خطہ بہت ہی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں جی, انڈیا میں بھی بہت ہی لوگ پیچھے رہ گئے. 60% آبادی ان کی بلو دی پاورٹی لائن رہ رہی. یہ جو انڈیا بالی ووڈ کا انڈیا وہ شو کیس کرتے یہ ایکچولی تو ہے نہیں. اور مسلمانوں کی حالت 2 نیشن تھیری کا وہ جو وقف بل کبھی کر رہا ہے, کبھی ہیٹ سپیچ میں 24 میں جو ان کی رپورٹس آئی ہیں, تو دس از آئی مین کرمنل کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم. اس وقت پوسٹ 2019 لوئسٹ ڈپ پہ ہیں انڈیا پاکستان ریلیشن شپ, تو کیا دوست ممالک اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس اسٹیل میٹ کو کسی کمنگ ڈیوریشن میں, کمنگ ٹائم؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ یہ ریجنل کانفلکٹ ہو جائے گا جی, اور یہ اس کی ہیٹ ساروں کو محسوس ہوگی. دیکھیں دیر آر مینی کنٹریز جن کی اکنامک ٹائز پاکستان کے ساتھ بھی ہیں, ان کے اکنامک سٹیکس انڈیا کے ساتھ بھی ہیں جی. اور اس وقت آلریڈی جو مڈل ایسٹ ہے خاص طور پہ وہ ایک کانفلکٹ کی نظر ہوا ہے. اب اس ریجن میں بھی ایک کانفلکٹ ہو سکتا ہے, یہ کسی بگ پاور کو شاید سوٹ بھی کرتا ہو کہ فرکشن ان دس ریجن ایک وہ چلے گی. پھر اکانومی, لاٹ آف اکانومی از اٹیچ, تو دوست ممالک بالکل اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور دوست ممالک ان کو دوست ممالک اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کانفلکٹس ہوں یا اس طرح کی سیریس سچویشنز ہوں تو وہ آ کے اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور پروبیبلی ابھی تک آئی ایم شیور یہ جو چیزیں ہیں شاید بیک گراؤنڈ میں چل بھی رہی ہوتی ہیں. رشینز آلریڈی دے آر آلموسٹ ڈسکس کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. ٹرکی کین پلے این امپورٹنٹ رول, سعودی عربیہ کین پلے این امپورٹنٹ رول, اور ان کو رول پلے کرنا بھی چاہیے. امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں, اس میں امریکہ نے پروپوز بھی کیا کہ اگر امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرنے کو تیار ہے اس میں. جی بالکل, دیکھیں وہ تو ساری دنیا تیار. اس وقت ہم وکٹم ہوئے ہیں ایک ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کا. دیٹس رائٹ, دیٹ از دی موسٹ. دیکھیں آپ فوجوں سے لڑ سکتے ہیں, آپ سب ایک نیا مائنڈ سیٹ سے لڑنے کے لیے آپ کو ایک الگ قسم کی جنگ چاہیے.